ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات حاضرہ کے پیش نظر سبھی اپنے رزق کی تنگی کے لیے پریشان ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکتیں نازل ہوں، وسعتیں نازل ہوں۔ تو آج ہم قرآن اور اہل بیت اطہار کی احادیث کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ ہم اپنے رزق میں برکتوں کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ خدا ہی ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہمارا رازق ہے۔ بے شک کسی دوسرے انسان کے ذریعے سے ہمیں رزق پہنچ سکتا ہے، یعنی دوسرا انسان ہمارے رزق کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے، مگر خداوند عالم کے علاوہ کوئی انسان ہمارا رازق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، یعنی خدا بہترین رازق ہے۔ اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں چلنے والی ہر مخلوق کا رزق پروردگار کے ذمے ہے اور وہ اس کے سونپے جانے والی جگہ کو جانتا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ سوائے خدا کی کوئی ہمارا رازق نہیں ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو رزق ہمیں پروردگار کے ذریعے سے ملتا ہے اس کی شکایت کسی غیر خدا سے نہ کریں، کیونکہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان پروردگار کے دیے ہوئے رزق سے راضی نہیں رہتا، اس کی شکایت کرتا ہے، غیر خدا سے اس کا شکوہ کرتا ہے، تو پروردگار کی بارگاہ میں اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جب یہ انسان روز قیامت پروردگار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب بھی ہمیں رزق ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں، اس رزق سے راضی ہو جائے، کیونکہ حدیث قدسی میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، میں تیرے روز بروز عبادت سے راضی ہوں، تو میرے روز بروز رزق سے راضی ہو جا۔ اور نبی عزیر سے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے عزیر، جب تمہیں رزق عطا ہو تو رزق کی کمی کی طرف نہ دیکھ، بلکہ یہ دیکھ کہ تجھے رزق کون عطا کر رہا ہے، کس ذات نے تجھے رزق عطا کیا ہے۔ اور اگر ہم پروردگار کے دیے ہوئے رزق پر شکریہ ادا کرتے ہیں تو عجب نہیں کہ پروردگار ہمارے رزق میں وسعتیں اور برکتیں عطا کرے گا، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی تم شکر کرو کہ میں اضافہ کروں۔ اگر ہم نے اپنے رزق کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے تو ہماری رزق میں وسعتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ دوسرا نسخہ یہ کہ جب بھی کوئی انسان تنگ دست ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات دے، کیونکہ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم تنگ دست ہو جاؤ، پروردگار سے صدقے کے ذریعے تجارت کرو۔ امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے سید و مولا، میں غریب ہو گیا ہوں، میں مسکین ہونے لگا ہوں، میرا رزق بہت تنگ ہو گیا ہے۔ تو اس وقت امام نے اس سے سوال کیا کہ بتا اس وقت تیرے پاس کتنی جمع پونجی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی کی جمع پونجی میرے پاس صرف 40 درہم ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تو یہاں سے باہر نکل اور یہ 40 درہم راہ خدا میں صدقہ و خیرات کر، کہ پروردگار اس عمل کے ذریعے سے تجھے رزق میں برکتیں عطا کرے۔ بات واضح ہو گئی کہ جب ہم رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ صدقہ دیں۔ اور پھر ائمہ اطہار کے احادیث کے حوالے سے کہ جب بھی ہم اپنے گھر میں داخل ہو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ گھر والوں کو یعنی اہل خانہ کو سلام کرے۔ اگر گھر میں کوئی نہ رہے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ السلام علینا من ربنا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ
हमारे रिस्क में परवरदिगार बरकतें इनायत फरमाए, तो जब भी घर में दाखिल हो तो हम सूरह तौहीद की तिलावत करें। ये दो अहम तरीन अमल, यानी एक तो घर वालों को सलाम करना और दूसरा सूरह तौहीद की तिलावत करते हुए घर में दाखिल होना, बेहतरीन नुस्खे हैं कि जिससे हम अपने रिस्क में बरकतों को हासिल कर सकते हैं। फिर मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी अजान हो, यानी मुअज्जिन जब भी अजान दे, तो उस अजान को हम साथ साथ दोहराएं ताकि परवरदिगार हमारे रिस्क में बरकतें और उस्सतों को नाजिल करे। और फिर एक और बहुत मामूली सा अमल कि जहां मासूम फरमाते हैं कि नमाज फज्र के खत्म होने पर हम सजदे में जाएं और 40 मरतबा या वहाबों का विर्द करें और अपने रिस्क में बरकतें परवरदिगार से चाहें। एक और अहम तरीन नुस्खा ये है कि जब भी हम तंगदस्ती महसूस करें तो हमें चाहिए कि घर के सदर दरवाजे यानी मेन एंट्रेंस पर खड़े होकर ज़ियारत वारिसा की तिलावत करें। ज़ियारत वारिसा में वो क़ुव्वत है, इतनी बरकत है कि जब किसी घर के सदर दरवाजे पर इसकी तिलावत होती है तो परवरदिगार आलम उस घर पर रहमतें और बरकतों को नाजिल करता है। बस इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमारे रिस्क में बरकतें इनायत फरमाए, हमारे रिस्क में उस्सतें नाजिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।